بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی فرانس سیکرٹری مولانا صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ آمد، افغانستان کے سفیر سردار احمد جان شکیب اور ان کے وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود، مولانا ارسلان حقیار، معاون آتشاہ مہاجرین حامد شکران عالمی، مجیب الرحمان جیلانی، حافظ نثار احمد، مولوی محمد حمزہ اور دیگر موجود تھے۔ رہنما جمعیت علماء اسلام مولانا ڈاکٹر نصیر الدین کی جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک آمد۔ حضرت مولانا ڈاکٹر نصیر الدین صاحب نے جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک میں استاذ الحدیث حضرت مولانا حافظ سلمان الحق حقانی اور استاذ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ خصوصی ملاقات کی ہے۔ حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب نے قابل قدر مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کو اپنی 2 تالیفات الفوائد السعیدیہ اور ارشادات حلیمی بھی ہدیہ کی ہیں۔ ضلعی طلباء جمعیت ممبران کانفرنس و کونسل کی طرف سے خرمپور ہال میں ایک اجلاس کے انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق ضلعی طلباء جمعیت کے صدر چودھری وسیم اور ضلعی جنرل سیکرٹری تفضل حسین اور آفس سیکرٹری خیر الاسلام کی مشترکہ نگرانی میں منعقدہ اس اجلاس سے جمعیت علماء اسلام شیرپور ضلع شاخ کی کنوینر مولانا عزیز الحق نے مرکزی افتتاحی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، تربیت اور تزکیہ کے لحاظ سے خالص طریقہ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ اسی طرح حق اور حقانیت کی علمبردار خالص سیاسی تنظیم جمعیت علماء اسلام ہے جو اکابرین دیوبند نے وراثت میں چھوڑی ہے، اور یہ جماعت ملک کے امن و امان اور ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس اجلاس میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی دامت برکاتہم العالیہ مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا منظور الاسلام افندی حفظہ اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ معاشرہ میں طلباء جمعیت کو ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ اس ملک میں کوئی فسادی حکومت حملہ آور نہ ہو۔ بالخصوص طلباء جمعیت ضلع شیرپور کے تمام اراکین اس سلسلے میں انتہائی چوکس رہیں۔ یہاں سے سیاست کا ایک صحت مند دھارا نکلے گا جو لوگوں کو اپنی آزادی بچانا سکھائے گا۔ اس موقع پر ضلعی جمعیت کے جوائنٹ کنوینر مفتی شہاب الدین، چھاترہ جمعیت بنگلہ دیش کے سابق جنرل سیکرٹری حذیفہ عمر، آرگنائزنگ سیکرٹری سعد بن ذاکر، میمن سنگھ ڈویژنل اسٹینڈ آرگنائزنگ سیکرٹری عبدالعلیم کے ساتھ ساتھ ضلعی جمعیت، چھاترہ جمعیت اور دیگر جمعیتوں کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں 25 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، جس میں محمود الحسن کو صدر، زاہد الاسلام کو جنرل سیکرٹری اور میزان الرحمان سعید کو آرگنائزنگ سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے بڑے عالم دین کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ منصور الحسن رائے پوری انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 78 برس تھی۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے پبلسٹی سیکرٹری سید طلحہ اسلام نے بتایا کہ 22 نومبر بروز جمعہ رات 11 بجے ان کو گھر پر فالج کا حملہ ہوا۔ ہسپتال لے جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موت واقع ہو گئی۔ BNP پارٹی کے سیکرٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر، جمعیت کے ایگزیکٹو صدر مولانا عبد الرحیم اسلام آبادی اور سیکرٹری جنرل مولانا ڈاکٹر غلام محی الدین اکرام، بنگلہ دیش قومی پریشد کے صدر مولانا راشد وقاص اور گلستان پیر جمنہ جامع مسجد کے خطیب مفتی عمران الباری سراجی نے آپ کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغامات میں کہا ہے کہ ممتاز اسلامی مفکر اور مذہبی سکالر مرحوم علامہ منصور الحسن رائے پوری نے جمہوری ریاست کے قیام میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور اسلامی سکالر کے طور پر عالمی سطح پر قابل احترام تھے۔ آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ حضرت مولانا منصور الحسن رائے پوری رحمہ اللہ کی وفات سے ملک ایک عظیم عالم دین سے محروم ہو گیا ہے۔ آپ کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا
یہ خلا اب آسانی سے پر نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ حضرت مولانا منصور الحسن رائے پوری رحمہ اللہ کی نماز جنازہ آج ہفتہ 23 نومبر کی دوپہر 2 بجے مولوی بازار صدر ضلع کی کنگ پور یونین کے رائے پور مقام پر ادا کر دی گئی ہے۔ بعد ازاں انہیں اپنے والد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن رائے پوری رحمہ اللہ کی قبر کے پاس ہی سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا منصور الحسن رائے پوری رحمہ اللہ قومی مسجد بیت المکرم کے سابق خطیب مولانا عبید الحق کے داماد ہیں، اور آپ کے والد محترم شیخ حبیب الرحمن رائے پوری رحمہ اللہ انگریز مخالف جدوجہد آزادی کے عظیم ہیرو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی شاگرد اور خلیفہ مجاز تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم مولانا منصور الحسن رائے پوری رحمہ اللہ کی تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم قبر کی منزلوں کو آسان فرما کر انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ نائب وزیر مملکت مولوی عبدالکبیر کی چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان اور کابل میں چین کے سفیر اور وفد سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق اس ملاقات میں چین کے نمائندہ خصوصی نے کہا کہ چین بین الاقوامی اجلاسوں میں افغانستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے اور افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے اور برقرار رکھنے کا خواہش مند ہے۔ خصوصی نمائندہ نے افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات اور افہام و تفہیم کی بہتری پر زور دیا اور کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں افغانستان میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان نے مزید کہا کہ وہ افغانستان کی علاقائی سالمیت، اقدار اور آزادی کا احترام کرتے ہیں اور افغانستان میں سرمایہ کاری کر کے معیشت کی مضبوطی میں کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری طرف وزیر مملکت کے سیاسی نائب مولوی عبدالکبیر نے چین کے نمائندہ خصوصی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھ رہا ہے۔ محکمہ وزیر اعظم کے سیاسی نائب مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ امارت اسلامیہ نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک اور عالمی برادری کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور اس نے گزشتہ 3 سالوں میں اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا ہے۔ محترم مولوی عبدالکبیر نے وضاحت کی کہ افغانستان ابھی جنگ سے نکلا ہے اور قومی معیشت کی بحالی اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ سیاسی نائب مولوی عبدالکبیر نے خطے میں استحکام کے لیے علاقائی تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان اقتصادی استحکام کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔